الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم۔ یہ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 15 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو دشمن کے ساتھ کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اس حوالے سے اہم قوانین، ضابطے اور احکامات دیے ہیں۔ مسلمان جماعت کے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک خارجی دشمن ہے جو اعلانیہ طور پر کھلم کھلا دین اسلام کے نظریات کو قبول نہیں کرتا، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو اور دین اسلام کو شکست دینا چاہتا ہے۔ اور دوسرا داخلی دشمن ہے کہ جو بظاہر تو مسلمان ہے لیکن اعتقاد اس کے پختہ نہیں ہے، مفاد پرستی، لالچ اور خود غرضی اس پر غالب ہے، لہذا وہ بھی ہر موقع پر مفاد اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے مسلمان جماعت کے خلاف جاسوسی سے کام لینا پڑے، ان پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کرنی پڑے۔ قرآن میں جیسے کہ گزشتہ رکوعوں میں تفصیل کے ساتھ منافقوں کے ان رویوں کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ مسلمان جماعت کا داخلی دشمن ہے۔ ان دونوں کے بارے میں یہاں اللہ تعالی نے آخری درجے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، خارجی دشمن ہو یا داخلی دشمن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ ان لوگوں سے جو کھلم کھلا دین سے دشمنی اور مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے معاہدات کو توڑ دیتے ہیں۔ کفار کے ساتھ بھی اسی سورہ مبارکہ کے آغاز میں اعلان کر دیا گیا کہ ان جنہوں نے اپنے معاہدات کی پاسداری نہیں کی، انہیں توڑ دیا، ان کے خلاف اب اعلان جنگ، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، معاہدات ان کے ساتھ ختم کر دو۔ جو بار بار معاہدہ کر کے موقع پرستی ان میں رچی بسی ہوئی ہے، اس کوئی معاہدے کی پاسداری نہیں کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسے کفار جو معاہدات کو توڑنے والے ہیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جاتے ہیں، ان سے اور اسی طرح والمنافقین، اور منافقوں سے جو دھوکہ دہی اور ہیلا سازی کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے، فرمایا ان کے خلاف جہاد کریں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور ان پر دونوں قسم کے لوگوں پر سختی کریں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کافروں سے جہاد تو سمجھ آتا ہے جو دین اسلام کے اعلانیہ طور پر مخالف ہے۔ منافق وہ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، وہ کھلم کھلا کافر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے کچھ اعمال بھی ادا کرتے ہیں، چاہے سستی سے ہی صحیح، نماز میں پڑھتے ہیں اور دوسرے بھی امور میں کسی درجے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن دلوں میں کھوٹ اور نفاق موجود ہے۔ ان کے خلاف جنگ کرنا، جہاد کرنا، اس کا حکم کیسے ہے؟ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا، اور یہ تو اسلامی تعلیمات اور حکمت کی منافی ہے بظاہر، کہ اپنی ہی جماعت کے بعض افراد کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے۔ اس سے تو جماعت کے وہ لوگ جن کے خلاف جنگ کا اعلان ہوگا انہیں اعتراض کرنے کا موقع ملے گا کہ لو بھائی، جس سے یہ ناراض ہوتی ہیں اس کو منافق کہہ کر اس سے
جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے قتال کرنے کا عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کا حکم نہیں دیا، ان سے جنگ نہیں کی، عملاً جنگ نہیں کی آپ نے، نہ کی ہے نہ حکم دیا۔ تو اس سے ان کے خلاف جہاد کا جو اللہ حکم دے رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ تو عام مفسرین نے تو یہ کہا کہ جہاد کا یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، قتال کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد وہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، یہ قتال اس کا آخری درجہ ہے، جنگ کرنا۔ تو یہاں منافقوں کے خلاف جہاد جس کو حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مراد زبانی جہاد ہے کہ ان کے اس نفاق کو کھول کر بیان کریں اور ان پر سختی کریں کہ اب ان کے ساتھ اگر کسی قانون کی کسی ڈسپلن کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر سختی کی جائے، ان کو اس کی اجازت نہ دی جائے۔ وغلظ علیہم۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر اور اس ہندوستان کے بہت بڑے حریت اور آزادی کے بہت بڑے ایک صاحب گزرے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں اس طرح کی تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں جہاد سے مراد جہاد باللسان یعنی زبان سے جہاد کرنا مراد ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ منافقوں کو ان کو بھی اس طریقے سے ڈسپلن اپنی جماعت کے اندر پیدا کرو کہ وہ اس جماعت سے نکل جائے۔ جب مسلمان جماعت اس کا نظم و ضبط، ڈسپلن اور اس کا قانون پختہ اور مضبوط ہوتا ہے تو پھر جو نام نہاد لوگ ہوتے ہیں اس ڈسپلن کی پابندی تو نہیں کرتے، ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھائے۔ تو لہٰذا آپ ایسا ڈسپلن قائم کریں کہ وہ جماعت سے خارج ہو جائے، خود بخود ہی الگ ہو جائے۔ جب وہ الگ ہو جائیں گے تو پھر وہ جماعت کا حصہ نہیں رہے گی، اب ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ اب کسی کو اعتراض کرنے کا بھی موقع نہیں ہے کہ بھئی یہ تو جماعت میں شامل ہے، ان کے خلاف جنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ ان پر ایسی سختی کریں، ایسا نظم و ضبط قائم کریں کہ وہ جماعت میں رہیں ہی نہیں بلکہ جماعت سے خارج ہو جائے، نکل جائے خود۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جماعتی ڈسپلن کی بات کریں گے تو موقع پرست لوگ اس ڈسپلن کی پاسداری نہیں کریں گے، ان کو جب بھی موقع ملے گا اس میں شامل ہی نہیں ہوں گے، جان چرانے کی، مال بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے آپ ان کے اوپر اب سختی اختیار کریں۔ وغلظ علیہم، اور ان کا انجام ٹھکانہ جو ہے آخرت میں وہ جہنم ہے، ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور جس کا جہنم ٹھکانہ بہت سے برا ٹھکانہ تو کوئی نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کی کہ ما قالوا، انہوں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ غزوہ تبوک جس میں سب سے زیادہ منافقوں کی یہ خرابیاں کھل کر سامنے آئیں، قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے بھی بیان کی ہے۔ اسی غزوے میں ایک منافق ہے سوید، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی، الزام تراشیاں شروع کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو قسمیں کھا کر کہنے لگا یحلفون باللہ ما قالوا، اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کفر کی بات یقینی طور پر کہی ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، مسلمان ہونے کے بعد یہ کافر ہوئے ہیں، انہوں نے کفر کا رویہ اور عمل اختیار کیا ہے۔ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اسی طرح انہوں نے اس چیز کا ارادہ اور قصد کیا ہے جس کو یہ حاصل نہیں کر سکے۔ منافقین نے اس غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافق شریک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا رئیس اور سردار تھا وہ بھی تھا، اس نے اس موقع پر منافقوں کو تیار کر لیا کہ اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے لیا حضور کو ختم کر دیں۔ لشکر نے ایک تنگ گھاٹی سے گزرنا تھا تو انہوں نے
ارادہ کیا کہ یہاں چہرے چھپا کر اس گھاٹی کے اوپر ہم مسلط کر دیا انہوں نے 12-14 آدمیوں کو کہ جب حضور یہاں گزرنے لگیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ اللہ شہید کر دیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے ہٹ کر 2 صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار کے ساتھ اپنی اونٹنی کو لے کر ذرا پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے۔ منافقوں نے موقع غنیمت سمجھا، 12-14 آدمی انہوں نے گھڑ سوار ہیں اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا کہ حضور کا کیا کریں، یہی حضور کا خاتمہ کر دیا یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو للکارا، اور جو ساتھ 2 صحابی تھے حذیفہ اور حضرت عمار، انہوں نے بھی ان پر تیروں کی ایسی بچھاڑ کی کہ وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ جب وہ بھاگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ تم انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول چہرے ان کے ڈھبے ہوئے ہیں لیکن ان کی سواریاں جانی پہچانی لگتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے کہ حضور کے جس قدر بھی راز تھے وہ حذیفہ کو معلوم تھے، منافقوں کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بتا رکھے تھے۔ تو یہاں بھی حضور نے پھر حذیفہ کو فرمایا یہ فلاں منافق تھے، یہ فلاں تھے جو بظاہر ہمارے ساتھ شامل ہیں لیکن کہ اپنے پیغمبر کو ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے، لیکن یہ بات لوگوں کے سامنے نہیں کہی، حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ تو ان منافقوں نے ارادہ کیا کہ حضور کو شہید کر دیں لیکن وہ اپنے ارادے اور قصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی ارادہ کیا تھا، بنو نذیر قبیلہ والوں نے کہ ایک موقع پر حضور ان سے جب بات کرنے ان کے محلے میں گئے تو انہوں نے بھی حضور کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر حضور پر پتھر گرا کر حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ قرآن نے اسی طرح اشارہ کیا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس چیز کا قصد اور ارادہ کیا جس کو یہ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل اور مہربانی سے کو غنی اور مالدار بنا دیا۔ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے ان منافقوں کی حالت تو بہت بری تھی، کھانے کو بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حکمت عملی کے تحت مدینہ کی ریاست کی جب بنیاد رکھی گئی، یہاں امن قائم ہوا، لوگوں نے کاروبار کیے، یہ خوشحال ہوئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال غنیمت میں ان کو بہت حصہ دیا، جب بھی کوئی فتح ہوتی تھی ان کو حصہ ملتا تھا۔ اسی طرح یہی سوید منافق ہیں، اس کا بھائی قتل کسی نے کر دیا اور قاتل کا علم نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے جو ہے اس کو 12,000 درہم دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے دیے بیت المال سے۔ تو اس طریقے سے یہ منافق جو ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار کر دیا، دولت دے دی، پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اب اس کا بدلہ یہ دے رہی ہے کہ حضور ہی سے دشمنی ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، بجائے اس کے کہ حضور کے شکر گزار ہوتے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے حالات کیسے سدھر گئے۔ فَإِن يَتُوبُوا، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو یکو خیر لہم، ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہی حضرت سوید بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو بہت ان کے لیے بہتر ہوگا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میں نے منافقت سے کام لیا، جھوٹ بولا، میں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، میں اب سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استغفار کی گزارش کی، پھر سچا مسلمان بنا اور آخر دم تک مسلمان رہا، پکا مخلص مسلمان ہو کر دنیا سے گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں جو کچھ انہوں نے اب تک کیا تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کریں گے وہی يتولوا، اگر پھر بھی اعراض کریں، منہ موڑیں اور ہدایت کو دل و جان سے قبول نہ کریں تو یاد رکھیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں يعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ، اللہ انہیں دردناک قسم کی سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کو
کو دردناک قسم کی سزا ملے گی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور روئے زمین میں کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا والی اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ منافقوں ہی میں سے ایک اور منافق ہے، اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ منافق ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر بات سن کر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور عہد کر لیتے ہیں اللہ سے کہ میں اب سچا مسلمان بن کر زندگی گزاروں گا، یا میں یہ نیکی کا کام مثلاً وہ کوئی عزم کر لیتے ہیں، اللہ سے عہد کر لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں کہ میں اب یہ نیکی کا کام کروں گا، نماز مثلاً نہیں چھوڑوں گا، تہجد پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، کوئی بھی اللہ سے عہد کر لیتے ہیں یا میں اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک منافق حاتب نام تھا، سالبہ بن حاتب نام تھا اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال وافر مقدار میں دے۔ آپ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ زیادہ مالداری کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اتنا مال جو تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو وہ کافی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ زیادہ مال جب آ جاتا ہے نا تو خرابی بڑھ جاتی ہے، اور اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ دائیں بائیں سونے چاندی کے پہاڑ چلتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے کوئی مالداری کو ترجیح نہیں دی ہے، کہ مالداری کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ مال و دولت کے چکر میں پڑھ کر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ویسے تو انسان کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو جائے تو میں یہ کروں گا، وہ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں مالداری کی، میں خوب اللہ کے راستے میں اس مال کو لٹاؤں گا، خرچ کروں گا، سخاوت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لیکن اسے جب سمجھ نہ آئی اور حضور سے بار بار درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اس نے حضور کی دعا کے بعد وہاں کچھ چند ایک بکریاں خریدی، اللہ نے اس میں ایسی برکت دی کہ مدینہ میں اس کے لیے جگہ تک پڑ گئی۔ اب وہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ لے کر جنگل میں چلا گیا، یہاں مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا، وہاں اسی طرح مال اس کا بڑھتا چلا گیا، مزید اس کو اور جگہ دور لینی پڑی۔ پہلے وہ یہ جب جنگل میں گیا تو ظہر اور عصر کی نماز میں آ جاتا تھا، باقی نمازیں وہیں پڑھتا تھا، جمعے میں بھی آ جاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جو دور ہوتا گیا مال بڑھتا چلا گیا، اب جمعے کے دن بھی آنا مشکل ہے، وہیں جو کچھ عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے حالات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک ثعلبہ، ثعلبہ ہلاک ہوا، اور آپ نے اپنا ایک عامل زکوٰۃ وصول کرنے والا بھیجا کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ وصول کر کے۔ اس نے تو بڑے عہد کیے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا اور نیک بن کے رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل زکوٰۃ وصول کرنے والا جب گیا تو اس نے سوچ و بچار میں پڑ گیا اور کہنے لگا یہ تو وہی ہے جو کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے، تو تم بھی مجھ سے وہی جزیہ اور ٹیکس لینے کے لیے آ گئے ہو، یہ تو جزیہ کی بہ نہیں لگتی ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، تو ٹیکس لینا وہ تو کافروں سے ہوتا ہے، میں تو مسلمان ہوں۔ اس نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اس کو جزیہ اور ٹیکس قرار دے کر اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل واپس آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، اس کے کسی رشتہ دار نے جا کر اس کو بتایا، پھر اب وہ زکوٰۃ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ قبول فرما لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب تیری زکوٰۃ لینے سے اللہ نے مجھے روک دیا، اب تیری زکوٰۃ میں نہیں قبول کروں گا۔ وہ اپنے سر میں مٹی ڈال کے رونے دھونے لگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا تو خود مارا ہے، تم نے اس وقت تو بڑے عہد کیے تھے اللہ سے ہیں کہ اگر اللہ مجھے مالداری عطا کرے گا تو میں یہ ضرور نیکی کروں گا کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا، اور تو نے بخل سے کام لیا اور اللہ کے نام پر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے
کہ جو انسان کسی نیکی کا عزم اور ارادہ کرے یا کسی نیک عمل کی نظر مان لے، یعنی اللہ سے عہد کر لے کہ میں یہ نیک کام کروں گا، پھر وہ نہیں کرتا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اس کے دل میں نفاق پیدا نہ کر دے، پھر اسے دوبارہ اللہ توفیق ہی نہیں دے گا۔ اسی طرح آتا ہے نا کہ جو جمعہ ایک چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا جمعہ اللہ اس کو توفیق نہیں دیتے، پھر دوسرا بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسی طرح مزید بات سب ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ 3 جمعے چھوڑ دیے ہیں پھر اس کے بعد جمعے کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ سے عہد کرتے تھے کہ لئن آتانا من فضلی، کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو لنصدقن، ہم یقیناً صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن کر زندگی گزاریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو بخیلوا بِهِ، بخیل ہو گئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوسی اور بخل سے کام لینے لگے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس طریقے سے اللہ کے حکم سے انہوں نے منہ موڑا جیسے کہ حقیقی ہیں ہی اس سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق پیدا کر دیا۔ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا، اس لیے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس نے اس کے خلاف کیا۔ اللہ سے وعدہ کر کے انسان عزم اور عہد کر کے پھر اس کو پورا نہ کرے تو پھر اس کے دل میں نفاق کا بیج مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات قرآن کی وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی یہ در حقیقت نفاق کی روگ ہے۔ نفاق اس کے نتیجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا، 4 باتیں ہیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے ہوگا۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں یہی بیان کرنے میں قرآن نے یہاں ذکر کی ہیں، اذا عاہد اخلف، جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ کے نام پر کسی سے معاہدہ کیا جائے وہ بھی اللہ کے نام پر معاہدہ ہوتا ہے، یا اللہ سے براہ راست معاہدہ کیا جائے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یقیناً یہ نیکی کا کام کروں گا، اللہ سے معاہدہ کرے یا اللہ کے بندوں میں سے کسی سے معاہدہ کرے پھر اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور اسی طرح اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد اس سالبہ نے حضرت ابوبکر کی زندگی میں پھر زکوٰۃ لے کر مدینہ آیا اور پیش کی، حضرت ابوبکر نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، خلفائے راشدین کے دور میں یہ آتا رہا زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیں گے، پھر اس کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کی بھیدوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو خوب جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تو غیب اور چھپی باتوں سے خوب واقف ہے، کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہے۔ اور ایک منافقوں کی وہ قسم بھی تھی جو نیک لوگوں کے اوپر طعنے کستے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کی بھی اپیل کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ دور کا سفر ہے اور ساز و سامان میسر نہیں ہے تو ہر ایک کو ترغیب دی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق خرچ کیا، بعض نے بڑا بڑا پیسہ اور روپیہ خرچ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی لشکر کا سامان فراہم کیا، حضرت ابوبکر نے پورا مال ہی لا کر پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نصف مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور کے پاس 4000 درہم لے کر آئے، کافی رقم تھی 4000 درہم۔ منافق اس مال کو دیکھ کر ان پر طعنے لگانے لگے، تال و تشنیع کرنے لگے کہ یہ دیکھو ریاکاری کر رہا ہے، اپنا مال دکھلانا چاہتے ہیں، یہ دیکھو نا ابوبکر سارا مال لے کر آ گئے، عبد الرحمن اتنی رقم لے کر آ گئے، عثمان نے اتنا انتظام کیا، یہ تو ریاکار ہے، دکھلانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور بعض کمزور صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا، مزدوری کر کے انہوں نے جو کچھ ملا حضور کی خدمت میں پیش کیا، جیسے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے رات بھر محنت مزدوری کرتے رہے، اگر انہیں 2 سیر کھجوریں یا چھوارے ملے حضور کی خدمت میں وہ پیش کر دیے۔ اسی طرح حضرت عاصم انہوں نے حضور کی خدمت میں
مال پیش کیا تو ان پر الزام لگانے لگے کہ دیکھو محنت مزدوری کر کے یہ دے رہی ہیں، تمہاری اس مال سے کیا لشکر کو فائدہ ہوگا؟ ان پر دوسرے طریقے سے باتیں کرنے لگے کہ دیکھو مزدوری کر کے تھوڑے سی یہ چیز لائے ہیں، اس سے کیا بنے گا، لشکر کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو قرآن نے اسی کا یہاں تذکرہ کیا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ منافق جو الزام لگاتے ہیں، طعنے دیتے ہیں ان ایمان والوں کو جو اللہ کے راستے میں خوشی سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، اور ان پر بھی الزام لگاتے ہیں والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ جن کو اپنی محنت اور مشقت سے مزدوری سے کچھ تھوڑا بہت جتنا ملا اس کو پیش کر دیا، تو اس پر بھی وہ کیا کرتے ہیں، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، لو بھائی کھانے کو خود ملتا نہیں ہے اور یہ لشکر کی کفایت کرنے اور کفالت کرنے چلے۔ سخر اللہ منہم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے مذاق کا مزہ انہیں چکھائے گا، یہ ان ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں، ان کا تبصرہ اڑا رہے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ ان منافقوں کو اللہ نے ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیا، یاد رکھو نام نہاد جھوٹے مسلمان جو ہوتے ہیں نا، جو بار بار آپ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مسلمانوں کو طعنے دیتے ہیں اور یہ رویے اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ حضور سے بھی کہا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے اب اللہ سے استغفار کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لہم 70 مرات، ان سے اگر تم اللہ سے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ 70 دفعہ سے مراد یعنی جتنا بھی کثرت سے، یہ عدد عربوں کے یہاں ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے لیے، کہ جتنا بھی اللہ سے تم زیادہ سے زیادہ بھی استغفار کرو گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن ابی اسی غزوہ تبوک میں کہنے لگا، جس کا تذکرہ سورہ منافقون میں بھی قرآن نے کی ہے، کہنے لگا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل، ہم مدینہ واپس اب لوٹ کر گئے تو ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، مسلمانوں کے بارے میں کہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلا کر کہا کہ تم نے اس طرح کی باتیں کہی، قسمیں کھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ایسی بات نہیں کی۔ وہی جس طرح قرآن نے کہا کہ منافقوں کو جب ان سے پکڑا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم نے ایسی باتیں نہیں کی۔ لیکن یہی عبداللہ ابن ابی جب اس کے انتقال کا وقت ہوا، بیمار تھا، اس کا بیٹا عبداللہ اس کا نام بھی تھا، سچا مخلص مومن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سچے مخلص مومن کی دلجوئی کے لیے عبداللہ ابن ابی منافق کی ایمانداری کے لیے تشریف لے گئے، اور بیٹے نے باپ بیٹا ہونے کی ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے استغفار کریں اور اللہ اس کو صحت دے۔ حضور نے اس موقع پر اپنا کرتا بھی اس عبداللہ کو دیا، بلکہ جب حضور یہ ان کا فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے بھی گئے اور اپنا کرتا بھی اتار کر دیا۔ اصل میں حضور بدلہ دے رہے تھے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں قیدی بنے اور دیگر کئی لوگ قیدی تھے، تو حضرت عباس کا قد بڑا تھا، قیدیوں کے جو عام لباس تھے وہ کسی اور صحابی کا لباس پورا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی کا قد بڑا تھا، اس نے اپنا کرتا حضور کو دیا کہ ٹھیک ہے عباس کو یہ پہنا دیں۔ تو حضور نے اس کا بدلہ دیتے ہوئے جب اس کا انتقال ہوا تو حضور نے اپنا کرتا دے دیا کہ یہ اس کو کفن کے طور پر پہنا دیا جائے، اور حضور اس کے لیے جنازہ پڑھانے شریف جانے لگے، اور حضور جنازہ پڑھانے کے لیے گئے بھی، حضرت عمر فاروق نے روکا بھی کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے، اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا، فلاں موقع پہ اس نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو روکتے ہوئے فرمایا عمر تم بس کرو، اللہ نے مجھے نماز پڑھانے سے منع نہیں کیا، یہ کہا ہے کہ ان کے لیے اگر تم 70 دفعہ بھی استغفار کرو گے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر مجھے پتہ چلتا 71 دفعہ کرنے سے اللہ مجھے معاف کر دے گا تو میں تب بھی استغفار کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی رحیم و کریم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن بعد میں اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ نے روک دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آئندہ آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔
یہ منافق ہے، دوغلی ہیں، 2 نمبر کے لوگ ہیں، جھوٹے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ایک ہوتا ہے بد اعتقادی میں مبتلا انسان، اس کی معافی نہیں ہو سکتی جب تک اپنی اس بد اعتقادی کو نہیں چھوڑے گا، اسے توبہ نہیں کرے گا۔ ایک ہوتا ہے بد عملی میں مبتلا انسان، عقیدہ اس کا درست ہے، نظریہ ٹھیک ہے، سوچ صحیح رکھتا ہے، لیکن کسی کمزور عمل کا حصہ بنا ہوا ہے تو اس کے لیے استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جن سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے آ کر حضور سے استغفار کی، درخواست کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن انہوں نے تو اپنا نظریہ ہی غلط بنا رکھا ہے، ان کی سوچ ہی فرسودہ ہے، عقیدہ ہی ان کا درست نہیں ہے، یہ ہر موقع پر حضور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک ہے انجانے سے انسان سے غلطی ہو جانا، ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی سوچ ہی غلط بنا رکھی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں جن کی معافی کی نفی کی گئی ہے کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نظریات ہی کو فاسد کر رکھا ہے اور نفاق کی اعتقادی میں مبتلا ہیں اور مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے لیے کامیابی کا راستہ نہیں کھولتا جو الفاسقین ہوں، اللہ کے احکامات اور قانون کو کھلم کھلا توڑنے والے ہوں، اس کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے منافقوں کی تفصیل بیان کی ہے، ان کے رویوں کو کھول کر اور ان کے لیے جو آخری درجے کی اب سزا ہے دنیا کے اندر اس کا تذکرہ کی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کریں، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کریں، نرمی ان کے ساتھ نہ برتیں، اور ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا کوئی معنی اور فائدہ نہیں رکھتا، کیونکہ ایسے لوگوں کی جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات